الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل اللهم صل على على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ شکر. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہمارے جی اسما ظہیر عرفہ ہزاری کا چارانیہ سیدہ فاطمہ بادانی خانم میرم کھیانی خوشبو زہرا مشکات فوج میں نیلوفر سکینہ زہرا زینب ڈار. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب حلیت القرآن میں کس چیز کے بارے میں؟ حمزہ وصل کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ بتایا تھا کہ حمزہ وصل ایک ایسا حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں ہو تو تلفظ ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اگر درمیان میں ہو تو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے ما قبل کو اپنے ماں بعد سے وصل کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے. اور حمزہ وصل کو لایا کیوں جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بعض کلمات عربی میں ایسے ہیں جو ساکن سے یا تشدید سے شروع ہوتے ہیں، اور ساکن اور ابتدا ساکن سے شروع ہونے والے ساکن یا تشدید سے شروع ہونے والے کلمات کا تلفظ یا ناممکن ہے یا محال ہے، بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے. لہذا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے حمزہ وصل کو لاتے ہیں تاکہ تلفظ کر سکیں ایسے کلمات کا تلفظ. اسما ظہیر تاکہ ایسے کلمات کا تلفظ کر سکیں. پھر بتایا تھا کیونکہ حمزہ وصل ضرورت کے وقت لایا جاتا ہے لیکن اس کی حرکت نہیں ہوتی. حرکت دینے کا قاعدہ قانون ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیا قانون ہے، قاعدہ ہے، کیا نیم ہے حمزہ وصل کی حرکت کا؟ کہا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حمزہ وصل کہاں داخل ہوا ہے، حرف پہ داخل ہوا ہے یا فعل پہ داخل ہوا ہے یا اسم پر. اگر حمزہ وصل حرف کے اوپر داخل ہو تو اس کی حرکت حمزے کی کیا ہوگی؟ فتحہ ہوگی، زبر. اور اگر حمزہ اسم کے اوپر اور ایسا حرف کے جس پر حمزہ وصل آیا ہے وہ قرآن میں صرف ایک ہی حرف ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کبھی پہلی بار تو سن رہا ہو اتنی دفعہ پڑھانے کے بعد بھی. لام تعریف، لام تعریف الف جیسے الکتاب، الحمد، الرجل، الماء، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی وہ لام جو کسی نکرے کو معرفہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ لام جو کسی اس پہ جو حمزہ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ وصل. لہذا اس کی حرکت کیا ہوگی؟ حمزے کی وہاں پہ زبر ہوگی، جیسے الحمد، الکتاب وغیرہ. آ پڑھیے ہوتا ہے، الذی آ پڑھیے ہے نہیں؟ اور اگر حمزہ وصل اسم پہ اگر داخل ہوا ہے تو پھر حمزے کو زیر پڑھا جائے گا. اور قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں 6 ہی اسم ایسے ہیں جن کے اوپر حمزہ وصل استعمال ہوا ہے. وہ کون سے 6 اسم ہیں؟ ابن، ابنتون، امرأۃ، امرأتون، اسمن اور اسمان. اسمن، اسمان، یہ 6 اسم ایسے ہیں جن کے اوپر حمزہ وصل قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس صورت میں ان کی حرکت کیا ہوگی؟ حمزہ وصل کی زیر ہوگی. کیا ہوگی؟ جی. اور اگر حمزہ وصل فعل پہ استعمال ہوا ہے، فعل پہ داخل ہوا ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اگر حمزہ وصل کے بعد فعل کے اوپر اگر داخل ہوا ہے تو حمزہ وصل کے بعد اگر پہلا متحرک حرف اس پہ پیش ہے، پہلے متحرک حرف پیش ہے تو حمزے کو بھی پیش دیجیے حمزہ وصل کو. اور اگر اس کے حمزے کے بعد پہلے متحرک حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے 6 اسم پڑھے تھے جس میں حمزہ وصل کے بعد پہلے متحرک حرف پہ ضمہ تھا لیکن حمزے پہ پھر بھی زیر تھا، جیسے اخذو وغیرہ. اس کی ریزن بتا دیا تھا میں نے آپ کو. قاعدتاً یہ تھا مثلاً کہ بھائی حمزہ وصل کے بعد پہلا متحرک حرف دیکھیں گے اس پہ زواد ہے، اس پہ اگر پیش ہے تو حمزے کو پیش دیں گے، لیکن یہاں پر زیر دیا گیا ہے 6 اس میں سے
بس انہوں نے ایسے ہی بتا دیا کہ یہاں 6 جگہ بس اس یہاں پر حمزے کو زیر دیا جائے گا، جبکہ یہ قاعدے کے بالکل مطابق ہے، قاعدے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ اقضو اصل میں اقضیو تھا، اقضو اصل میں اقضیو تھا، اس میں عربی گرامر جب آپ پڑھیں گے سر وہ حرف علت ہے اس میں جی ہاں 2 حرف علت نہیں ہے، واو تو ضمیر ہے، 1 حرف علت ہے، یا یہ واو تو ضمیر ہے، ضمیر حروف اصلی کو دیکھا جاتا ہے، حروف اصلی صرف میں جب آپ جا کے پڑھیں گے تو وہاں پر کلمے کی حرف علت ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں، یا کلمہ صحیح ہوگا یا معتل، معتل اس کو کلمے کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کی جگہ فاؤل فعل، حروف اصلی کی جگہ حرف علت یعنی واو الف یا ہو، یہاں فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے، یہاں عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے، اور یہاں لام، اس کی الگ الگ تقسیمات ہیں، اور بتایا تھا اسماء قوالات میں کیا تھا، قالات میں قوالا تھا، قاعدہ یہ بتایا تھا وہاں پہ، یہ آپ کو بتایا تھا کیونکہ معتل کلمہ صحیح کلمے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی طرح گردان نہیں ہوتی، یہ ایک معتل ہے، اس میں اعلال ہوتا ہے، اعلال ہونے کے بعد یہ پھر اس کی نارمل ہوتا ہے، قوالا تھا قالا کیا تب جا کے صحیح ہوا ہے جی جی سر جی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی سر آئیے اس میں کچھ اعلان کے کچھ قاعدے قانون اور نیم تھے وہاں بیان کیے گئے ہیں، قاعدے قانون ہیں، نیم ہے کہ اگر کوئی معتل کلمہ ہے تو اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، یہ کرنا پڑے گا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا تو یہ کرنا پڑے گا، وہیں پہ انہیں قاعدوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہاں پر 2 قاعدے جاری ہوئے ہیں، ان میں سے 2 قاعدے یہاں جاری ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ سر پہ سادہ میں پڑھیں گے تو 10 اعلال کے 10 قاعدے بیان ہوئے، ان 10 میں سے اس میں قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا ہے، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 10 قاعدہ نمبر 2 وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اگر واو ہو چاہے یا ہو، اس پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اور اس سے پہلے حرف صحیح ہو اور متحرک ہو، حرف صحیح ہو اور حرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ واو الف یا کو چھوڑ کر باقی سارے حرف صحیح کہلاتے ہیں، بس ایک واو الف یا ہے جو حرف علت کہلاتے ہیں، تو اگر واو اور یہاں پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ان سے پہلے حرف صحیح ہو اور متحرک ہو، اگر ایسی پرابلم ہے تو اس ما قبل کی حرکت کو ہٹا کر واو اور یا کی حرکت انہیں دے دی جاتی ہے، اب جب یا کی حرکت ہم نے اسے دے دی تو یہاں پہ کیا بچا؟ ساکن خالی بچا نا، تو قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا، اب کیونکہ یہاں پہ یا بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے، عربی میں 2 ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اگر ہو جائے تو پھر کچھ جگاڑ، قاعدہ نمبر 10 یہ کہتا ہے جب یہ وہ حرف علت دوسرے ساکن کے ساتھ جمع ہو جائے، ساکن ہم حرف علت ساکن ایک دوسرے ساکن کے ساتھ جمع ہو جائے تو حرف علت گر جاتا ہے، حرف علت گر جاتا۔ اب پڑھیے اس کو، کیا پڑھیں گے؟ ہو گیا اقضو یا نہیں؟ ایسے ہوا ہے تو قاعدہ اقضیو میں ذات پہ کیا حرکت تھی؟ اصل میں زیر تھی نا، اس زیر کو دیکھ کے ہی تو زیر دیا گیا ہے دیکھو، تو اس کا مطلب قاعدے کے تحت کام کیا گیا ہے، قاعدے کے سمجھ میں آیا؟ جی سر ایک تو اس کی آواز جوائن کرنے کی بہت لیٹ پتہ لگتی ہے اور بہت مشکل سے سنائی دے رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی ہم نے 6 قاعدے 6 چیزیں پڑھی تھی نا، 6 چیزیں ایک نقطہ اس میں یہ بتایا، آپ نے علم صرف میں آگے جا کے پڑھیں گے تخفیف کا قاعدہ، کیا پڑھیں گے؟ تخفیف، ایک ہوتا ہے اعلال ایک ہوتا ہے تخفیف، ہوتا کام دونوں کا ایک ہی ہے، اعلال بھی تخفیف کے لیے ہوتا ہے یعنی کلمے کو تلفظ کو آسان کرنے کے لیے، اور تخفیف بھی تلفظ کو آسان کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مگر حرف علت کی جو چینجنگ ہوتی ہے اس کو اعلال کہتے ہیں، اور حمزے کی جو تغییر اور تبدیلی ہوتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، نام الگ ہے بس، حمزے میں ہوتی ہے تخفیف، یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ساکن حمزہ کیا کلمے کی ابتدا میں ہو، کلمے کی
ابتدا میں ہو. صحیح ہے نہیں؟ اور وہ ساکن ہو. وہ ساکن. ساکن ہو. وہ ساکن ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس کے شروع میں حمزہ لانا پڑے گا وصل یا نہیں؟ یہ تو حمزہ اس کا اپنا ہے. حمزہ وصل لانا پڑے گا. حمزہ وصل لانا پڑے گا اس کے تلفظ کے لیے. آپ دیکھیے یہاں پہ زیر کیوں ہے جبکہ پہلا متحرک حرف ضمہ ہے؟ اس میں اے تے یو تھا وہی والا اس میں زو والا تو اس کی وجہ سے تھا. اب آپ اور یہاں پر پیش ہے بھیج دیجیے. پڑھیے گا اسے. قائد ہونا چاہیے تھا تو مینا اور یہ ہوتا ہے چونی. ہاں قاعدہ تخفیف کا یہ ہے عربی میں. عربی گرامر میں بتائیں گے آپ کو صرف میں. جب کبھی دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائیں دوسرا ساکن ہو اور پہلے پہ حرکت ہو. جی دوسرا ساکن ہو اور پہلے پہ حرکت ہو تو تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تخفیف قلبی ایک حذفی. بدلنا قلب یعنی بدلنا حذف یعنی. تو یہ دو طرح کی ہے یا واجب یا جائز. تخفیف واجب ہے یعنی آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اور وہ کب ہے؟ جب کبھی عربی میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں دوسرا ساکن ہو اور پہلے پہ حرکت ہو تو واجب ہے کہ دوسرے حمزے کو بدلنا واجب ہے. دوسرے حمزے کو بدلنا واجب ہے. لیکن بدلیں گے کس سے؟ کہا کہ پہلے حمزے کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے بدلیں گے. پیش کا مناسب حرف کیا ہے؟ واو. اگر پیش ہے تو واو سے بدلیے. زبر ہے تو الف سے بدلیے. زیر ہے تو یا سے بدلیے. اب دیکھیے یہاں دونوں جگہ دو حمزے جمع ہوئے ہیں نہیں. دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہے نہیں. دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہے نہیں ہے. تو اب دوسرے والے حمزے کو بدلنا واجب ہے. اس حمزے کو کس سے بدلیں گے؟ کیونکہ پیش ہے. پیش کا مناسب حرف کیا ہے؟ واو ہے تو واو سے بدلنا واجب ہے. آپ اسے اوچو میں نہیں پڑھیں گے اوچو میں نہ پڑھیں گے. اور یہاں پر زیر ہے. زیر کا مناسب حرف کیا ہے؟ ایچونی. اوچو میں نہ ایچونی. حمزے کو بدلنا واجب ہے. حمزے کو بدلنا کب جب کبھی دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں دوسرا والا ساکن اور پہلے والے پہ حرکت ہو. اب ظاہر سی بات ہے حمزہ اگر پہلا والا حمزہ وصل حرکت تو ہے اس پہ نہیں دینی پڑے گی. حرکت تو دینی پڑے گی. اب جب اس پہ حرکت ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے تو دوسرے والے حمزے کو بدلنا واجب ہے. لیکن بدلیں گے کون سے حرف سے؟ کہا کہ جو متحرک حمزہ ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے. اس حرکت کا جو مناسب حرف ہے دوسرے والے حمزے کو اس حرف سے بدلیں گے. اگر پہلے حمزے پہ پیش ہے تو پیش کا مناسب حرف کیا ہے؟ پیش کا مناسب حرف واو ہے کیونکہ دونوں ایک سیم ادا ہے نہیں. اگر زبر ہے تو الف سے بدلا جائے گا. اور اگر زیر ہے تو سمجھ میں آیا نہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ پیش کی بھی یا ضمے کی واو کی مثال بھی دے دی. بدلنا واو سے بدلا گیا کیونکہ پیش تھا. دوسرا حمزہ واو سے بدلا کیونکہ پیش تھا. دوسرا حمزہ یا سے بدلا کیونکہ پہلے پہ زیر تھا. اب ادھر دیکھیے ماضی امانا سے فعل باب افعال کا ماضی آتا ہے. ہونا چاہیے تھا مانا. حالانکہ میں غلط پڑھ رہا ہوں جائز نہیں ہے کیونکہ بدلنا واجب. اب دیکھیں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوئے نہیں ہوئے. دوسرا ساکن ہے پہلے پہ حرکت ہے نہیں ہے. پہلے پہ زبر ہے تو دوسرے کو کیسے بدلیں؟ الف سے. تو الف کو ایسے بدلیں آمنا. آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو آمنا ملے گا لکھا ہوا. منع مت کیجئے گا. لیکن اگر یہی ساکن حمزہ حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد آ جائے
جی تو پھر وہاں بدلنا جائز ہے، بدل بھی سکتے ہیں نہیں بھی، ٹھیک ہے نہیں. بس یاد رکھنا جب کبھی عربی میں دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دوسرا ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو، تو دوسرے والے حمزے کو بدلنا واجب ہے کسی حرف سے. کس سے؟ جو پہلے حرف پہ حرکت ہے اس حرکت کے مناسب حرف سے بدلنا واجب ہے. بس لیکن یہ میں نے آپ کو صرف کی بات بتا دی، علم صرف کی، لیکن انہوں نے یہاں پہ صرف نقطہ کر کے بتا دیا. کیا نقطہ کر کے؟ کہ جب کبھی انہوں نے کہا ساکن حمزہ کلمات میں، ان کلمات میں دے دیے یہاں پہ کچھ ورڈ، ان میں جو ساکن حمزہ ہے وہ یا کی شکل میں پڑھا جائے گا. کس کی؟ سمجھ میں آیا؟ جی. ٹھیک ہے. پھر اس میں واو کی صورت میں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہی بات ہم نے پڑھی تھی. اب آئیے کتاب سے تھوڑا دیکھ کے پھر تمرینیں کریں گے انشاءاللہ. آئیے سب آ گئے. زینب ڈار چلی گئے. آئیے بات یہاں تھی. حمزہ وصل اگر بتا دیا تھا اس کا. ہاں، حمزہ وصل یہ ایک طرح کا الف ہے جو ایسے کلمات کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پر ساکنوں، جو کلمات ساکن سے شروع ہو رہے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے لایا جاتا ہے. یا قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسی جگہ رک جائے، ٹھیک ہے، جہاں ساکن تو حمزہ وصل لایا جائے. اگر جملے کے درمیان میں حمزہ وصل ہو تو اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، اور اگر حمزہ وصل جملے کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے. اکثر قرآن مجید کے نسخوں میں حمزہ وصل پر ایک چھوٹا سا ساتھ لکھا ہوتا ہے، جیسے ان اللہ اشترا. دیکھیے اشترا میں دیکھیے بنا ہوا ہے اس کے اوپر یا نہیں. اب یہ اگر ان اللہ نہ ہوتا تو یہ اشترا پڑھا جاتا، لیکن اب یہ بیچ میں ہے تو نہیں پڑھا جاتا. ان اللہ اشترا، اس کو ہم اگر الگ پڑھیں تو اشترا. یہ الذین اتخذوا ہے، الذین، ہاں، تو یہ اگر الذین نہ ہوتا تو اتخذوا پڑھا جاتا. یہ نہیں، یا رب انصرنی کو رب نہ ہوتا تو انصرنی پڑھا جائے. قرآن مجید میں معمولاً اکثر حمزہ وصل پر زبر، زیر یا پیش نہیں لکھا ہوتا ہے. قاری کو چاہیے کہ حمزہ وصل کے قانون کو جانتا ہو، اسے جانے، تاکہ اس کے مطابق قرآن کی آیات کو پڑھ سکے. کلمات کی ابتدا میں حمزہ وصل کبھی اسم پر استعمال ہوا ہے، کہیں فعل پر، کبھی حرف پر. حرف پہ قرآن مجید میں ایسا ایک کلمہ ہے جو حرف شمار ہوتا ہے اور اس پر حمزہ وصل آتا ہے، وہ حرف تعریف ہے. یعنی ایسا الف لام جو نقطے کو معرفہ بنا دیتا ہے. جیسے، اور الف لام حقیقت حرف تعریف میں جو الف لام میں ہوتا ہے، وہ الف جو ہے وہ الف لام میں وہ الف، الکتاب، الرجل، وہ الف حمزہ وصل ہے وہ. اور یہ حمزہ جب بھی شروع میں واقع ہو تو اس پر زبر پڑا جائے گا. دیکھیں بیچ میں ہے تو عاقبت الدار، لیکن اگر عاقبت ہوتا تو الدار پڑھیں گے، القمر پڑھیں گے. صحیح ہے نہیں؟ جی اگر حمزہ وصل اگر اسم پر ہے اور ابتدا میں ہو، شروع میں ہو، تو اس کو زیر پڑھا جائے گا. قرآن مجید میں اسم پر جو حمزہ وصل مقصور آتے ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں: ابن، ابنا، ابنتا، امرأ، امرأتا، اسم، اسنے. ٹھیک ہے، اسنے ہے یا اسنا ہے، اسنتا ہے، یہ سب اس کے یہ اسی سے بنے ہوئے ہیں. اسنتا ہے، اس کو ایک ہی معنی. لڑکا ابن، ابنت لڑکی، امرأ مرد، امرأت عورت، اسم یعنی نام، اسنا یعنی دو. یہ آخری یعنی دو عدد کے لیے مذکر مؤنث کی مختلف شکلیں ہیں. اسنا، اسنا کا مؤنث کے لیے، اسنا مذکر کے لیے ہے نہیں. حالت رفع میں اور حالت نصب و جر میں اسنین اور اسنین. مثالیں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسیح ابن مریم، ابھی مسیح ابنو ہے کو بے سے ملا ہے ابنو، لیکن اگر یہ مسیح نہ ہوتا تو آپ پڑھتے ابنو، ہے نہیں. یا مریم اب، مریم ابنت عمران، اگر یہ مریم نہ ہوتا تو آپ پڑھتے ابنت عمران. یا امرا پڑھتے آپ، لیکن ابھی اس میں کیا ہے، ابو کم را، ابو کم. ٹھیک ہے، صحیح ہے نہیں. جی اگر یا کفرم راتا، کفرم.
پرابلم یہ ہے کہ یا تو انہوں نے ترجمے میں غلط کر دیا ہے. بھائی جب ہماری مثالیں یہ چل رہی ہیں کہ حمزہ اسم کے شروع میں آئے گا اس پہ زیر پڑھا جائے گا، تو شروع والی مثالیں دیتے، انہوں نے بیچ والی دے دی جہاں پڑھا ہی نہیں جا رہا حمزہ وصل. جہاں حمزہ وصل کیوں آپ ایسے کہتے یہ ہٹا کے ابن مریم ای پڑھیے، ابنت عمران پڑھیے، امرا پڑھیے، ٹھیک ہے، یا وذکر اسم ربک. لیکن یہی اسم پہ حمزہ وصل استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ اگر یہی شروع سے اگر ہوتا تو آپ اس میں پڑھتے، آپ اس، ٹھیک ہے. یا اس میں من حسنتا عشرہ، یہ غلط ٹائپنگ ہو گئی ہے، یہ غلط ٹائپنگ ہو گئی ہے، اس میں یہ من حسنتا عشرہ. جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے نیل میں، عصا مارا تھا، 12 راستے بنے تھے نہیں، یہ وہی آیت ہے، یہ منہم اثنتا عشر عینا. جی کیا ہے مشربا. یا عند اللہ اثنا عشر، تو یہ اسنا پڑھیں گے، اگر وہ پڑھیں گے یا اسنتا پڑھیں گے یہ، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی حمزہ وصل اسم کے اوپر استعمال ہو تو اس کو زیر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹائم تمام ہو گیا. انشاءاللہ جو مثالیں گزری ہیں ان میں سے الف پر صاد کی علامت ہے، وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر شروع میں ہوگا تو پڑھا جائے گا. فعل کے اوپر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ اس کی